زبان حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ کو جو دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، میوات کی سرزمین پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں. آئیے ان کا استقبال خیر مقدم نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا سے کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر. خیال شام نہ اندازہ سحر لاؤ، خیال شام نہ اندازہ سحر لاؤ، چراغ شمس نہ تابانی قمر لاؤ، جو دیکھنا ہو میرے مصطفیٰ کے جلووں کو، چلو مدینے سے ایمان کی نظر لاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر نہایت ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرمائی اور کعبہ کی دیوار جب کچھ بلند ہو گئی تو اوپر کو پتھر رکھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑی. ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس پتھر پر کھڑے رہے. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں کعبہ کی دیوار کے لیے پتھر دیتے رہے اور آپ پتھر لگاتے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے جیسے کعبہ کی دیوار بلند ہوتی گئی ویسے ویسے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جس پر آپ کھڑے تھے، اس پتھر کی بلندی بھی بلند ہوتی چلی گئی. جتنی بلندی کی ضرورت تھی اتنی بلندی تک وہ پتھر بلند ہوتا چلا گیا. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو اسے اتر کر کے دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ پتھر خود چل کر دوسری طرف چلا جاتا تھا، آپ اسی پر کھڑے رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہ پتھر کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کا قدم پاک پڑ گیا، اس پتھر کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. یوں ہی صفا و مروہ کی جو ہم سعی کرتے ہیں حج میں جا کر، تو صفا و مروہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جس پر ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، آپ چھوٹے سے بچے تھے، تو پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ آپ نے چکر لگایا. کبھی اس پہاڑی پر جاتی، کبھی اس پہاڑی پر جاتی، یوں 7 مرتبہ چکر لگایا. اور اللہ رب العزت نے صفا و مروہ کو کی پہاڑی کے چکر لگانے کو، اس پر دوڑنے کو ہمارے لیے حج کا ایک رکن قرار دیا، حج کا ایک حصہ قرار دیا. یوں ہی قرآن مجید میں
یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے سورہ یوسف میں کہ جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں جدائی میں روتے روتے جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو عنایت فرمایا کہ جانا اور جانے کے بعد میرے والد گرامی کے چہرے پر رکھ دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا لا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس کرتے کو رکھا تو آپ علیہ السلام کے جو بینائی ختم ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی، وہ بینائی پھر عود کر آئی، پھر لوٹ آئی اور آپ پھر ویسے ہی دیکھنے لگے جیسے جوانی میں دیکھتے تھے۔ تو قرآن مجید کے اندر میں ہم بے شمار آیتیں ایسی پاتے ہیں، احادیث کریمہ میں نبیوں کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی پاتے ہیں کہ جو چیزیں ان سے مس ہو گئیں قرآن نے ان کا تذکرہ کر دیا، جو چیزیں ان سے مس ہو گئیں قرآن نے ان کا ذکر کر دیا، حدیثوں میں ان کا تذکرہ آ گیا، یہاں تک کہ پتھر ہے، پتھر کا تذکرہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پہ ڈنڈے مارے اور اس سے پانی کا چشمہ چلا، اللہ رب العزت نے اس پتھر کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ کیا۔ یوں جن چیزوں کی نسبت بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب ہے، ان تمام میں سے بہت سو کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا اور احادیث کریمہ میں بھی ان تمام کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے مس ہونے والی چیزوں کا معاملہ تھا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس کردہ چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی قسم ہے اس شہر کی اے محبوب کہ آپ اس شہر کے اندر میں تشریف فرما ہیں۔ تو علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مطلقاً صرف شہر کی قسم نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس شہر کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم، بلکہ قسم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد اللہ نے نازل فرمایا کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر میں ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو، چاہے وہ مدینہ منورہ ہو، جس شہر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے منسوب چیزوں کا ذکر جب قرآن مجید میں ہوا، جب ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جب ان کی عظمتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے تعظیم کرنے کا حکم دیا، ہماری عبادتوں کا ان کا ایک حصہ قرار دیا اور اس کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منسوب ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن چیزوں کی نسبت ہوگی، ان کا حال، ان کا مقام کیا ہوگا۔ آج آپ جس جلسے میں تشریف لائے ہیں، یہ جلسہ بھی، یہ مجلس بھی ایسی چیزوں سے منسوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی ہم منانے کے لیے تشریف لائے ہیں یہاں پر، لیکن خاص طور سے اس بات کی خوشی ہمیں ہے کہ یہ جلسہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ پبلک کرتی ہے، لیکن یہ جلسہ اس اعتبار سے بھی زیادہ ہی برکت اور اہمیت کا حامل ہو گیا کہ اس جلسے کے اندر جو لوگ، جو حضرات اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، وہ کوئی عام دنیا کے کوئی عام لوگوں میں سے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی اعتبار سے بھی منسوب ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار مبارکہ بھی ان کے سپرد ہیں، کہ تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے آثار میں سے اب بہت کم آثار ہیں جو دنیا کے اندر میں باقی ہیں، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار ابھی بھی ان کے خاندان میں
नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है। और जामा मस्जिद में, जो शाही जामा मस्जिद है दिल्ली की, जिसमें दरगाह आसार शरीफ के नाम से एक जाविया है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक रखे गए हैं। नालैन पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहया मुबारक की का एक बाल है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के, आपके ख़ानदान से बहुत से बुजुर्गों के तबरुकात रखे गए हैं। इस एतबार से जब ये जलसा उनकी सरपरस्ती में हो रहा है तो इस जलसे की अहमियत और दोबाला हो जाती है और बुलंद हो जाती है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरगाह आसार शरीफ के अंदर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन पाक है। उलमाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने नालैन पाक के बारे में अपनी किताबों में बहुत सी फजीलतें नक़ल फरमाई हैं। एक तो ये है कि वो नालैन पाक है, दूसरा ये कि उस नालैन पाक का नक्शा। उलमाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने नालैन पाक के नक्शे की इतनी फजीलत जिक्र फरमाई है कि उसकी फजीलत में कई कई किताबें तसनीफ हैं और कई कई जिल्दों में लोगों ने काम करने की कोशिश की, उस पर लिखने की कोशिश की। उलमाए किराम ने उस नक्शे की फजीलत में लिखा है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पाए अक़दस पर जो नालैन था, उस नक्शे की फजीलत ये है कि आदमी के अंदर में अगर कोई बीमारी हो, ये मुजर्रब नुस्खा है उनका, फरमाते हैं कि उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन शर्त यह है कि आदमी का अकीदा भी सही होना चाहिए। अगर आदमी का अकीदा सही नहीं है और गलत अकीदे का आदमी है, फिर उस नुस्खे को आजमाइश के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। बुजुर्गों के रिवायत आती है कि एक बुजुर्ग ने फरमाया कि आंखों पर एक आदमी का आंख दर्द कर रहा था। उन्होंने कहा कि आंखों में शहद डालने से क्या होता है, शिफा मिलती है। हदीस शरीफ में है कि, और कुरान मजीद में भी है कि शहद के अंदर में जो है हर चीज़ की शिफा है। जिसने सुना उसने क्या किया कि आजमाने की नीयत से शहद को अपनी आंखों में लगाया, दर्द था उसकी आंखों में, आजमाइश की नीयत से लगाया तो किताबों में आता है कि दर्द उसका और बढ़ गया और बेचैन हो गया। जिन्होंने ये बात कही थी कि आंखों में शहद लगाने से आंखों की रौनक बढ़ती है, आंखों की बीमारियां खत्म होती हैं, तो उन पर इल्ज़ाम लगाने लगेगा, आपने तो कहा था, देखिए मेरी बीमारी और बढ़ गई, मेरा मर्ज और बढ़ गया। तो फरमाया कि तुमने जो लगाया अपनी आंखों में शहद, वो शहद लगाने की नीयत आजमाइश की नीयत थी। अगर तुम आजमाइश की नीयत से ना लगाते बल्कि इस नीयत से लगाते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और अकीदा ये होता है कि जब आपने फरमाया है तो ऐसा होकर रहेगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी आंख ठीक हो जाती है। तो किताबों में आता है कि उस आदमी ने फौरन उन बुजुर्ग के आंख पर तौबा फरमा किया, और जैसे ही उन्होंने तौबा किया और फिर उस शहद का इस्तेमाल दोबारा किया तो उनकी आंखों की दर्द खत्म हो गई और उनकी आंखें सही हो गई। तो अब ये बुजुर्गों दोस्तों, ये तो एक शहद की बात है, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में इसका तस्करा आया। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें मस हो गई, उनके नक्शे का ये आलम है कि उलमाए किराम फरमाते, यहाँ तक कि वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का कायल नहीं है, बहुत से लोग, उनकी किताबों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने नक्शे के बारे में जिक्र किया कि किसी के बदन में दर्द हो रहा है, बेचैन हो गया, उस दर्द का कोई इलाज नहीं था, उस नक्शे को जगह पर रखा शिफा की नीयत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दर्द से उसको आराम दिया। और बहुत सी किताबों में ऐसे बहुत से वाक़यात तवाक़ुफ़ के साथ लोगों ने नकल किए कि उस कफ़े पाक के नक्शे को, उस नालैन पाक के नक्शे को जब लोगों ने इसका इस्तेमाल किसी मर्ज के लिए, किसी गम के लिए किया, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर उससे दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया और उसकी मुश्किल को पूरा किया, मुश्किल को ख़त्म करके उसकी हाजत को पूरा किया। तो जब ये नक्शे का आलम ये है कि जब उससे दुआएं मांगी जाए, उसका वसीला रखा जाए, उसको सर पर रखा जाए, उसको जिस्म में रखा जाए, तो वहाँ से बीमारियों को अल्लाह दूर फरमाता है, बीमारियाँ काफूर होती हैं, ख़त्म होती हैं। तो खुद नालैन पाक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक से लगा है, उसका हाल क्या होगा। तो सबसे बड़ी हमारे लिए फजीलत की बात है, अहले दिल्ली के लिए फजीलत की बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के कदम पाक से वो नाल जो
جو آپ کے قدم پاک سے لگا وہ آپ کے دلی شہر میں خود جامع مسجد کے اندر ایک زاویے کے اندر ہے. یہ سب سے بڑے فضل کی بات ہے کہ ہمیں اب گھبرانے کی بات نہیں. کوئی بھی پریشانی ہو, کیسی بھی مصیبت آ جائے, کیسا بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے, لیکن ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں بس اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نالے پاک کے پاس کھڑا ہو کر کے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے, انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اس نالے پاک کے نقشے کی وجہ سے دعائیں قبول فرما رہا ہے, آفات و غم کو دور کر رہا ہے, تو جب ہم اس نال کے پاس جا کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگا ہے, جب ہم وہاں پر دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں فرمائے گا, ہمارے غم ہمارے درد کو دور کیوں نہیں کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے عقیدہ کار فرما ہونا ضروری ہے. ہر چیز جو چیز بھی دوائیں بھی اثر کرتی ہیں تو شرط یہ ہوتا ہے کہ اینٹی جو ہوتی ہے دوا کی وہ آپ کے جسم کے اندر نہ ہو. ورنہ اگر دوائیں کھا رہے ہیں اور اینٹی چیز اس کے مخالف چیزیں بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, وہ دوا اثر نہیں کرے گی چاہے جتنی اچھی دوا ہو. اسی طرح کیا ہے, ان چیزوں کا تعلق, دعاؤں کا تعلق, تمام کے تمام چیزیں یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آدمی کا عقیدہ درست ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ کر کے دعا کرے گا تو اللہ قبول فرمائے گا. اور عقیدہ درست نہیں ہے پھر دعائیں کر رہا ہے اور کہتا ہے ہمیں قبول نہیں ہوا, تو بھیا تم آزمانے کی نیت سے کر رہے ہو, اس کا استعمال تو کر رہے ہو لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس کی اینٹی لگا رکھی ہے, اسی وجہ سے اس کا استعمال صحیح نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تبرکات ہیں, خاص طور سے لحیہ مبارک یہ جو بہت کبھی جگہوں پر پائے جا رہے ہیں, وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ہیں. اس کی زیارت کرنی چاہیے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی ماتھے کی آنکھ سے سامنے سے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, تو کم سے کم ان کے جسم کا وہ ایک حصہ ہے, ایک ٹکڑا ہے جو جسم سے نکلتا ہے, اور جسم کا ایک حصہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے ظاہر میں. ہم اس کو جا کر کے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, اپنے تصور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا کو لا سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.